رمضان کیا برکت لے کر کے آیا ہے. قد اقبل الیکم شہر اللہ بالبرکہ، اپنے ہمراہ برکت سنیں گے قرآن کی ہر ماہ رمضان کی ہر زمانے میں. رمضان کے علاوہ اگر آپ نے ایک آیت پڑھی، ایک آیت کا ثواب، ایک سورہ پڑھا، ایک سورے کا ثواب، ایک پورا قرآن پڑھ لیا، پورے قرآن کا ثواب. لیکن ماہ رمضان میں ایک آیت پڑھتے ہیں پورے قرآن کا ثواب ملتا ہے. ایک آیت پڑھا، 10 آیت پڑھا، 10 قرآن کا ثواب، 100 آیتیں پڑھی، 100 قرآن کا ثواب. ارے جتنا وقت ملے اس سے فائدہ اٹھاتے جائیے، ایک ایک سیکنڈ اس مہینے کا قیمتی ہے. صلوات پڑھیں گے محمد و آل محمد پر. کتنا بابرکت ہے یہ مہینہ. اس مہینے میں اللہ نے ایک ایسی رات قرار دی ہے، اس مہینے میں اللہ نے ایک ایسی رات قرار دی ہے کہ وہ رات 1000 راتوں سے بہتر نہیں، 1000 مہینوں کے برابر نہیں، 1000 مہینوں سے بہتر ہے وہ ایک رات. خیر من 1000 شہر، 1000 راتوں سے بہتر ہے یہ رات. ایک انسان کی زندگی 1000 مہینے سے زیادہ نہیں ہوتی ہے. عام طور سے آپ جوڑ لیں تو لگ بھگ 1000 مہینے ہوتے ہیں. اس ایک رات کی عبادت پوری عمر کی عبادت کا ثواب رکھتا ہے. عبادت بہت اہم ہے، بہت ثواب ہے عبادت کا نا، مگر عبادت کہتے کسے ہیں؟ کب ہوگی عبادت؟ نماز آپ نے پڑھا، عبادت. روزہ آپ نے رکھا، عبادت. قرآن کی تلاوت آپ نے کیا، عبادت. اللہ کی خوشنودی کے لیے کسی غریب کا پیٹ بھر دیا، عبادت. کسی بیمار کا علاج کرا دیا، عبادت. کسی جاہل کو زیور علم سے آراستہ کر دیا، عبادت. کسی گرے ہوئے کو اٹھا لیا، عبادت. یعنی عبادت کے لیے کچھ کرنا پڑتا ہے، عبادت کے لیے کچھ کرنا پڑتا ہے، بغیر کیے عبادت نہیں ہو جاتی. لیکن رمضان وہ مہینہ ہے، اتنا بابرکت مہینہ ہے کہ حضور فرماتے ہیں نومکم فیہ عبادہ. اگر ماہ رمضان میں سو بھی جاؤ تو سونا بھی عبادت. وانفاسکم فیہ تسبیح. اس مہینے میں سانس لینا بھی تسبیح کا ثواب رکھتا ہے. سانس لینا بھی کتنی برکت ہے. بالبرکت والرحمت والمغفرہ. اتنی عظمت اس مہینے کو کیوں دی گئی ہے؟ اتنا ثواب اس مہینے کا کاہے کے لیے ہے؟ وجہ خدا کا کوئی عمل بلا وجہ تو نہیں ہے نا، بے سبب نہیں ہے. دیکھیے ہر انسان مومن کی سب سے بڑی آرزو کیا ہے؟ انسان مومن کی جو قیامت پر ایمان رکھتا ہے، اس کی آرزو کیا ہے؟ مرنے کے بعد جنت ملے. مرنے کے بعد جنت ملے، جہنم سے چھٹکارا. اس کے خلاف کوئی ہے؟ جو بھی ہے یہی آرزو، کتنا ہی بڑا گنہگار کیوں نہ ہو. آرزو کیا ہے؟ آرزو یہی ہے نا، جنت ملے. آپ سروے کر لیے، ایک آدمی ایسا نہ ملے گا جو کہے ہمیں جہنم چاہیے. جو جنت کی خوشبو بھی نہیں سونگھ سکتا، اس کی بھی خواہش یہی ہے کہ ہمیں جنت چاہیے. اگر آپ عمر سعد سے پوچھتے تجھے کیا چاہیے، کہاں جانا ہے، جنت یا جہنم، کیا جواب؟ فارمولا، شمر، خولی. ارے عمر سعد نے صبح عاشورہ جب حملے کا حکم دیا تھا تو کیا کہا تھا؟ یہی تو کہا تھا نا، یا خیل اللہ ارکبی وابشری بالجنہ. اے سپاہیان خدا، حسین پہ حملہ کرو، تمہیں جنت کی بشارت. جنت کے جوانوں کے سردار کا سر کاٹ رہے ہیں، کاہے کے لیے؟ جنت میں جانے کے لیے. سب کی آرزو ہے جنت. اچھا جنت آرزو تو ہے مگر جنت یوں تو ملتی نہیں. جہنم بھی کوئی بلا وجہ نہیں جائے گا، وہاں کوئی لاٹری سسٹم نہیں ہے.
کہ لوٹری ڈالی جائے گی. اب لوٹری پڑی, شبیب صاحب کے نام نکل آئی جنت, یہ پہنچ گئے جنت, میرے نام نکل آئے جہنم, ہم بھیجیے گا جہنم میں. ایسا نہیں نا ہے. لاٹری نہیں, کل نفس بما کسبت رہینا. جنت و جہنم ہمارے اعمال کا نتیجہ ہے, ہمارے اعمال کا نتیجہ ہے. تو جنت میں کیوں جائیں گے, جہنم میں کیوں جائیں؟ اب جواب واضح ہے, گناہوں سے اگر دور رہے تو جنت, اگر گناہوں میں غرق رہے تو جہنم. دو چار کی باتیں ہیں, کوئی پیچیدہ بات نہیں ہے, یہی تو ہے نا. تو ہر ایک کی خواہش ہے جنت, جہنم کسی کو پسند نہیں. اور جہنم میں جانے کا سبب کیا ہے؟ گناہ. اگر گناہ سے بچ گئے تو جنت, ورنہ جہنم. تب سب سے بڑا مسئلہ یہ ہو گیا کہ اپنے کو گناہ سے بچائیں کیسے, اپنے کو گناہ سے بچائیں کیسے. دیکھیے گناہ تو بہرحال ہم سب سے ہو ہی جاتا ہے. اکثر گنہگار, سب نہ کہوں تو اکثر گنہگار وہ ہیں جو گناہ کرنا نہیں چاہتے, گناہ ہو جاتا ہے. یہی ہو نا, کرنا نہیں چاہتے تھے, گناہ ہو جاتا ہے. کیوں ہو جاتا ہے؟ ریزن کیا ہے اس کا, سبب کیا ہے, کیسے اس کو روکا جا سکتا ہے؟ دیکھیں گناہ کے عام طور سے دو اہم اسباب ہیں, دو اہم ریزن ہیں. پہلا ریزن, ہمیں اس گناہ کے بارے میں معلوم نہیں ہے کہ یہ گناہ ہے, ہمیں گناہ کی سنگینی کا علم نہیں ہے. مثال کے طور پر ایک شخص ہمارے دروازے پہ آتا کہ کہتا ہے مولانا صاحب میں بھوکا ہوں, مجھے کھانا کھلا دیجئے, میرے بچے بھوکے ہیں, 2 دن سے میرے گھر میں کھانا نہیں پکا ہے, میرے بچے بھوکے ہیں. ہم نے کھانا نہیں دیا اس کو. کیوں کھانا نہیں دیا؟ تھا نہیں ہمارے پاس, تھا تو موجود, پھر کیوں نہیں دیا؟ دشمنی تھی نہیں, دشمنی کیوں نہیں دیا؟ ہمیں اس کی بات ہی سمجھ میں نہیں آئی. وہ کہہ رہا کہ میرے بچے 48 گھنٹے سے بھوکے ہیں, مجھ پر رحم کرو. ہمیں اس کی بات ہی سمجھ میں نہیں آتی. 48 گھنٹے سے بھوکے ہیں تو کیا ہوا؟ یہ کون سی مصیبت ہے؟ کیونکہ ہم نے آج تک بھوک کا مزہ چکھا ہی نہیں. ہم تو کبھی بھوکے ہوئے ہی نہیں. ہم نے تو بھوکا ہونے سے پہلے ہی کھانا کھا لیا. صاحبان سرور مالدار ہیں, گھر کے اندر ٹیبل کے اوپر بڑا سا ٹیبل ہے, یہاں کیلا رکھا ہے, سیب رکھا ہے, انگور ہے, انار ہے, سنترا ہے, پستہ ہے, کاجو ہے, بادام ہے, کشمش ہے. ادھر سے آئے ایک مٹھی مارا کشمش کھا لیا, ادھر سے آئے کیلا کھا لیا, ادھر سے آئے سنترا کھا لیا, ادھر سے آئے انگور کھا لیا. بھوک کب لگی؟ یہ کھانا جو کھاتے ہیں بھوک کے لیے نہیں کھاتے ہیں, تفنناً کھانا کھاتے ہیں. یہ ان کا لنچ اور ڈنر ہو, وقت نام کا لنچ اور ڈنر ہے. آپ دیکھیں کھانا کھانے والے 2 طرح کے, ایک بھوک کے لیے کھاتے ہیں, جو چھوٹے موٹے ہوٹل ہیں نا, چھوٹے موٹے ڈھابے ہیں, کبھی یہاں چلے جائیے اور دیکھیے, گئے بھی ہوں گے, دیکھا بھی ہوگا, آتا ہے آرڈر دیتا ہے, چاول دے دو, روٹی دے دو, سالن دے دو, اس کے بعد جتنا آتا ہے پورا کھاتا ہے, پلیٹ بھی چڑھ جاتا ہے, کیونکہ یہ بھوک مٹانے آیا تھا, یہ بھوک مٹانے آتا ہے. اب ذرا 5 اسٹار ہوٹل میں بھی چلے جائیے, وہاں دیکھیے, وہاں جو آرڈر دیتے ہیں شاید اس میں سے 20% کھاتے ہوں, 80% گاربیج میں جاتا ہے, کوڑے دان میں پھینکا جاتا ہے. کیونکہ وہ بھوک مٹانے نہیں آئے تھے, تو تفنناً آ کے بیٹھ گئے تھے. یہ بھوکے ہوتے ہی نہیں ہیں, بھوک سے پہلے ہی کھانا کھا لیتے ہیں. اب وہ آ کر کے سائل دروازے پہ کہتا بھیا میرے بچہ 48 گھنٹے سے بھوکا ہے, 2 دن سے ہمارے گھر میں کھانا نہیں پکا ہے. اسے سمجھ ہی میں نہیں آتا یہ مانگ کیا رہا ہے, کیوں ہاتھ پھیلا رہا ہے, یہ کون سی مصیبت کے, وہ بھوکا ہے تو بھوکا ہے, بھوک کیا ہوتی ہے جانتا ہی نہیں ہے. جو اس کا دل پسیجے اس کو رحم آئے. اس عدم احساس کی بنا پر سائل کو ٹھکرا دینے کے گناہ کے ہم جو ہے مرتکب ہو جاتے ہیں, نہ جانتے ہوئے بھی. پروردگار نے اس گناہ سے بچانے کے لیے ماہ رمضان کو مقرر کیا.
ماہ رمضان میں اللہ نے روزہ واجب کر دیا. روزہ اللہ کی وہ نعمت ہے جو ہمیں بھوک کا احساس دلاتا ہے. ہشام امام جعفر صادق علیہ السلام کے شاگرد اور صحابی امام کے پاس آئے. آنے کے بعد پوچھنے ابن رسول اللہ مل علت فی الصیام، اے فرزند رسول خدا یہ بتائیے کہ روزے میں مصلحت کیا ہے؟ کیوں اللہ نے روزہ واجب کیا ہے؟ بلا وجہ تو نہیں نا. اللہ کو کوئی ہم سے دشمنی ہے جو ہمیں بھوکا رکھنا چاہتا ہے؟ اپنے مخلص بندوں کو، اپنے مومنوں کو 1 مہینہ بھوکا. رمضان کا تعارف تو بھوک سے ہوتا ہے نا. رمضان کیا ہے؟ اگر کوئی آپ سے پوچھتا غیر مسلم کہ رمضان وہ مہینہ ہے جب ہم لوگ کھانا نہیں کھاتے. اچھا ہائے بیچارے مسلمان 1 مہینہ بھوکے رہتے ہیں، جبکہ مسلمان سب سے زیادہ رمضان ہی میں کھاتا ہے. سب سے زیادہ رمضان ہی میں کھاتا ہے. اس کا احساس انڈیا میں نہیں ہو پاتا. اس کو اگر سمجھنا ہے تو یہ جو ہے مسلم کنٹریز میں جائیے، جہاں پر 95% جو ہے مسلم آبادی ہے. وہاں اگر کسی شہر میں مہینے میں جو ہے 100 ٹن گوشت استعمال ہوتا تھا نا، تو رمضان میں 150 ٹن اسپیشل سپلائی ہوتی ہے. رمضان میں اگر 1000 ٹن چاول مصرف ہوتا تھا تو رمضان میں 1500 ٹن چاول. اگر بھوک کا مہینہ تھا تو کم ہو جانا چاہیے تھا نا. 100 ٹن کے بجائے 50 ٹن گوشت آتا، 1000 ٹن چاول کے بجائے 500 ٹن چاول مصرف ہوتا. کہ جوڑا اور ڈبل کیسے ہو گیا؟ تو کہتے ہیں ہم، لیکن جتنا ہم 24 گھنٹے میں کھاتے تھے اتنا ہم 8 گھنٹے میں کھا لیتے ہیں. افطار کے نام پر، پھر کھانے کے نام پر، پھر سحر کے نام پر. اللہ سے ہماری کوئی دشمنی تو نہیں نہ ہے جو اس نے ہمیں بھوکا رکھنا چاہا. وہ تو ہمارا دوست ہے، ہم سے محبت کرتا ہے، پھر بھوکا کیوں رکھ رہا ہے؟ شاید وجہ یہ ہو کہ اس کے خزانے میں کچھ کمی ہو گئی ہے. سپلائی اور ڈیمانڈ میں بیلنس قائم کرنے کے لیے. جیسے ہمارے یہاں بجلی کی پیداوار کم ہے، کھپت زیادہ، تو لوڈ شیڈنگ ہوتی ہے نا. کٹ ہو جاتی ہے بجلی 2 گھنٹے کے لیے، 4 گھنٹے کے لیے، 5 گھنٹے کے لیے، تاکہ وہ بیلنس توازن جو ہے وہ برقرار رہے. تو لوڈ شیڈنگ کی جاتی ہے. کیا اللہ کے بھی خزانے میں کمی ہو گئی ہے یہ جو ہے لوڈ شیڈنگ کی خاطر ہمیں بھوکا رکھنا چاہتا ہے؟ نہ اس کے خزانے میں کمی ہے، نہ اسے ہم سے دشمنی ہے. پھر روزہ کیوں؟ مل علت فی الصیام، مولا روزے کی مصلحت کیا ہے؟ امام ایک مصلحت بیان فرماتے، بہت ساری مصلحتیں ہیں، ایک مصلحت امام بیان فرماتے ہیں. فرماتے ہیں اما العلت فی الصیام لیستوی بہ الفقیر والغنی لان الغنی لم یکن لیجد مس الجوع فیرحم الفقیر. اللہ نے روزہ اس لیے واجب کیا تاکہ امیر اور غریب دونوں کو بھوک کے احساس میں برابر کر دے. کیونکہ مالدار نے بھوک کا مزہ چکھا ہی نہیں کہ اس کو رحم آتا غریبوں کے اوپر. فاراد اللہ ان یسوی بین خلقین وان یذیق الغنی مس الجوع کی یرحم الفقیر ولیرق علی الضعیف. اللہ نے چاہا کہ غریب اور امیر میں برابری قائم کر دے. برابری کا ایک طریقہ تو یہ ہو سکتا تھا کہ مالداروں سے ان کی دولت چھین لیتا. نہیں، اللہ نے چھینا نہیں، بلکہ چاہا کہ بھوک کا احساس دونوں کو ہو جائے. غریب کو بھی بھوک کا احساس تو ہے ہی، امیر کو بھی بھوک کا احساس ہو جائے، تاکہ وہ کمزوروں پر رحم کر سکے، فقیروں پر اس کا دل پسیج سکے. اس لیے اللہ نے روزہ واجب کیا. 15 گھنٹہ، 16 گھنٹہ، 17 گھنٹہ جب مالدار بھوکا رہتا ہے تب اسے پتا چلتا ہے کہ بھوک کیا ہوتی ہے. اب جب رمضان کے بعد اس کے دروازے پہ کوئی سائل آتا ہے، بھائی میرا بچہ 48 گھنٹے سے بھوکا ہے، تو یہ تڑپ جائے گا. 15 گھنٹے میں تو ہمارا یہ حال ہو گیا تھا، 48 گھنٹے میں اس کا کیا حشر ہوگا. ایک صلوات پڑھیں گے محمد و آل محمد پر. تو یہ ماہ رمضان ہمیں گناہوں سے بچانے کا ذریعہ ہے.
دیکھیے اہم کاموں کے لیے پہلے ٹریننگ کیمپ میں جانا پڑتا ہے. ورلڈ کپ اگر آ گیا، کرکٹ کے کھلاڑیوں کو جانا ہے ورلڈ کپ، تو سیدھے چلے جاتے ہیں ورلڈ کپ؟ میدان میں آتے ہیں. پہلے ٹریننگ کیمپ، تربیتی کیمپ. یہ ماہ رمضان وہی ٹریننگ کیمپ ہے. یہ ماہ رمضان وہی تربیتی کیمپ ہے جہاں تمہیں ٹرین کرنا ہے اس بات کے لیے. 1 مہینہ اللہ نے ٹرین کیا کہ دیکھو بھوک کا احساس کیسے ہوتا ہے. گناہ کا دوسرا ریزن کیا ہوتا ہے؟ ہمیں معلوم تو ہے، جانتے ہیں کہ یہ گناہ ہے، اچھی بات نہیں ہے، پتہ ہے، بار بار مولانا سے سنا ہے، خطبہ جمعہ میں سنا، مجلسوں میں سنا، کتابوں میں پڑھا، مگر کیا کریں؟ اور جب گناہ کا موقع آتا ہے تو کمبخت یہ نفس ہم پر غالب آ جاتا ہے. کتنی دفعہ طے کیا تھا اب کسی نامحرم چہرے پر نگاہ نہیں ڈالیں گے، بار بار توبہ کیا تھا، بار بار ارادہ کیا تھا، لیکن کمبخت جب کوئی حسین چہرہ آتا ہے تو خود بخود نگاہیں بھٹکنے لگتی ہیں. ہوتا ہے. ہمیں معلوم ہے کہ کسی کا مال ناجائز طور پر ہڑپ لینا حرام ہے، گناہ پتہ ہے، خصوصاً اگر وہ مال خدا اور رسول و امام ہو. پتہ ہے، جانتے ہیں، واقفیت ہے، سب معلوم ہے. لیکن جب وہ لاکھوں کی پراپرٹی سامنے آتی ہے نا تو منہ میں پانی آنے لگتا ہے. یہ آئے اتنا کروڑ کا مال آئے گا، یہ کار لیں گے، یہ فلاں لیں گے، وہ بنگلہ لیں گے، وہ بھول جاتے ہیں. معلوم ہے، سب کچھ پتا ہے. انسان نفس اپنے نفس سے ہار جاتا ہے، اس کا نفس اس پر غالب آ جاتا ہے. لیکن اگر انسان میں وہ قوت پیدا ہو جائے کہ اپنے نفس کو اپنی مٹھی میں کنٹرول کر لے، اپنی مٹھی میں کنٹرول کر لے، وہی قوت جو یوسف کے پاس تھی. یوسف نے زلیخا کے مقابلے میں کیسے مقابلہ کیا؟ کیا یوسف میں خواہش نفس نہیں تھی؟ خواہش تو ہے، مگر نفس کے اسیر یوسف نہیں بنے تھے، نفس کو اپنا اسیر بنا لیا. نفس کو اسیر بنانا اتنا آسان بھی نہیں ہے، اتنا کہنا ہے. وہ طاقت پیدا کرنا اپنے، اس کے لیے ٹریننگ چاہیے، مشق چاہیے. ہم نے کہہ دیا اور ہو گیا، ایسے نہیں ہوتا. کتاب میں پڑھ لیا اور ہو گیا ہمیں نفس پر قابو، نہیں. اس کے لیے محنت کرنی پڑتی ہے، مشق، ٹریننگ. اسی ٹریننگ کا کیمپ ہے یہ ماہ رمضان. نفس پر کیسے قابو پایا جا سکتا ہے، اس کی ٹریننگ ہمیں یہاں مل رہی ہے. رمضان کا مہینہ ہے، گرمی میں آیا ہے نا رمضان، وقت سے پہلے بھی گرمی شروع ہو گئی ہے. اب گرمی ہو رہی ہے، باہر کام بھی بہت تھا، 2-3 بجے تھکے ہارے گھر میں آئے، ہونٹوں پہ پپڑیاں جمی ہیں، حلق میں کانٹے ہیں، شدت کی پیاس ہے. گھر میں آئے، فریج کھولا، دیکھا بیوی نے شربت روح افزا بنا کے رکھا اور رکھ کے کہیں چلی گئی، کسی مجلس وغیرہ میں، کسی سے ملنے جلنے. گھر میں بچے بھی نہیں، کوئی نہیں ہے. ہاں، بچے اگر ہوتے ہیں تو بہت سارا غلط کام ہم نہیں کر پاتے. بیوی کے سامنے تو پھر بھی کر لیتے ہیں، کیونکہ بیوی بیچاری پردہ ڈال دے گی ہمارے کو. یہ بچے، یہ تو پردہ فاش کر دیتی ہیں. ارے پتہ ہے آج پاپا دوپہر میں شربت پی رہے تھے. تو کسی کا خوف ہو یا نہ ہو، بچوں کا خوف تو نہیں. گھر میں کوئی نہیں ہے، بچے بھی نہیں ہے، بیوی کوئی گھر میں نہیں دیکھنے والا. شدت کی پیاس ہے. ہم نے کہا لا یار پیتے ہیں. گئے فریج کھولا، اٹھایا، فوراً یاد آیا ہم تو روزہ ہے، ہم تو روزہ ہیں، روزے میں حرام ہے. روزے میں فقط روزے میں شربت پینا حرام نہیں ہے، دوسرے کا مال کھانا بھی حرام ہے. فقط یہی حرام تو نہیں نا ہے، اور بھی چیزیں تو حرام ہے نا بھائی. نہیں اب نہیں پیا، اس کو اٹھا کر رکھ دیا. کیا مطلب؟ یعنی نفس سے جیت گئے، نفس سے جیت گئے، خواہش نفس پر غالب ہو گئے. آج، کل، پرسوں، 1 دن، 2 دن، پورے 30 دن جنگ میں ہم نے نفس کو شکست دے دی. جنگ میں ہم نے شہوت سوار ہوئی. گھر میں حلال بیوی موجود ہے، مجال ہے. آئے نا مقابلے میں 1 مہینہ ہم نے اپنے نفس کو شکست دی. جو 30 دن اپنا حلال کھانا چھوڑ دیتا ہے حکم خدا کی خاطر، کیا وہ 30 دن کے بعد کسی کا حرام مال کھائے گا؟
جو 30 دن تک اپنی حلال بیوی سے دوری اختیار کر لیتا ہے، کیا 30 دن کے بعد بے لگام ہو کر کے نامحرم چہروں پر نگاہ ڈالے گا؟ گناہ سے بچانے کی، اور گناہ سے بچنا ہی جنت کی ضمانت ہے۔ اب سمجھ میں آیا رمضان کو اتنی اہمیت کیوں حاصل ہے؟ رمضان وہ مہینہ ہے جو ہمیں گناہوں سے بچانے کے لیے بیمے کا کام کرتا ہے۔ اسی لیے قرآن کہتا ہے یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون۔ اے صاحبان ایمان، ہم نے تم پر روزے کو واجب کیا ہے۔ کیوں واجب کیا ہے؟ تاکہ تمہارے اندر تقوی کی صلاحیت پیدا ہو جائے۔ تقوی کیا ہے؟ زندگی کو حکم خدا کے مطابق بسر کرنے کا سلیقہ ہے، اسی کا نام تقوی ہے، اور کچھ تقوی نہیں ہے۔ تقوی میں شکل بالکل ٹھیک ٹھاک رہتی ہے، نارمل رہتی ہے، ہاں منہ ٹیڑھا اوڑا نہیں ہوتا تقوی میں۔ جہاں منہ ٹیڑھا ہو جائے وہ تقوی نہیں ہے، لقوی ہے۔ تقوی یعنی حکم خدا کے مطابق جینے کا سلیقہ، جیسا خدا نے کہا ہے یہ کرو کریں گے، یہ نہیں کرو نہیں کریں گے۔ نفس کہتا ہے کر، ہٹ جا یہاں سے، ہم اللہ کے بندے ہیں، تیرے بندے نہیں ہیں، تیرے بندے نہیں۔ یہ ہے تقوی۔ اس لیے یہ ایک نعمت ہے، ایک نعمت ہے ماہ رمضان کی۔ بہت ساری نعمتیں ہیں ماہ رمضان کی عزیزو۔ اللہ نے ہمیں یہ مہینہ